ومحمدا رسول الله ويقيني. والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ہر انسان دنیا میں آیا ہے واپس جانے کے لیے. اس دنیا میں کسی کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں بھیجا ہے، اور پیدا ہوتے ہی موت کا سفر شروع ہو جاتا ہے. سفر کتنا لمبا ہے اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم. کسی کی مدت چھوٹی ہوتی ہے، کسی کی بڑی ہوتی ہے، کسی کی مختصر ہوتی ہے، کسی کی طویل ہوتی ہے، لیکن وہ مدت اللہ کے یہاں طے ہوتی ہے. ہر انسان ہر پل، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ موت سے قریب ہوتا ہے. جو دن گزر گیا اس نے زندگی کا ایک دن کم کر دیا اور ہم کو موت سے ایک دن قریب کر دیا. رات گزر گئی تو ہم موت سے ایک رات اور قریب ہو گئے. پچھلا گزرا ہوا وقت معلوم ہوتا ہے، آگے بچے ہوئے وقت کی کسی کو اطلاع نہیں ہوتی. زندگی کی اللہ نے ایک ترتیب بنائی ہے اور اس کو چند حصوں میں تقسیم فرمایا ہے. روحوں کو تو اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے پیدا کر دیا تھا، لیکن ابھی ان روحوں کو جسم کا لباس نہیں ملا تھا. عالم مثال میں ان کا لباس ہوتا ہے، ان کا جسم ہوتا ہے، لیکن مادی دنیا میں جب تک روحیں نہیں آتی ان کو جسم کا لباس نہیں ملتا. روحانی زندگی کا ایک اہم ترین واقعہ ہے جس کو قرآن پاک نے نقل کیا ہے. اس سے صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ روحیں سب ایک ساتھ بہت پہلے سے موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا. کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو جمع کر کے حضرت آدم کی تمام اولادوں کو جمع کر کے ان سے ایک سوال کیا تھا. تو یقینی بات ہے وہ سوال ہماری اور آپ کی زندگی میں تو ہوا نہیں، اور دنیا میں جب سے انسانوں کی پیدائش شروع ہوئی کوئی دن بھی ایسا نہیں آیا اور نہ قیامت تک کوئی دن ایسا آئے گا جس میں اس زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کی ساری اولاد ایک ساتھ جمع ہو. آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں، آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں. یہ دنیا تو ایک ریلوے اسٹیشن کی مانند یا کسی ایئرپورٹ کی مانند ہے جہاں
ہر وقت مجمع ہوتا ہے لیکن ہر وقت تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ عام طور سے دنیا کی جو بڑے ایئرپورٹ ہیں ان میں سناٹا کبھی نہیں ہوتا، لیکن مجمع برابر بدلتا رہتا ہے، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے۔ ریلوے اسٹیشنوں میں دیکھیں سناٹا نہیں ہوتا، ہر وقت مجمع ہوتا ہے، لیکن ایک گاڑی آئی اس سے ایک بڑا مجمع چلا گیا، دوسری گاڑی آئی اس سے ایک بڑا مجمع اتر گیا، کچھ باہر نکل گئے کچھ باہر سے آ گئے۔ یہ حال اس دنیا کا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں غور کریں، کتنے آگے چلے گئے، کسی دن ہم چلے جائیں گے، اور کتنے پیچھے سے آ چکے، اور جب تک اللہ چاہیں گے قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، آتے رہیں گے۔ اور اللہ نے جس واقعے کا تذکرہ کیا اس میں صراحتاً یہ بتلایا کہ سب سے ایک ساتھ سوال ہوا۔ صاف پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا میں انسانوں کی مادی زندگی کے شروع ہونے سے پہلے کا یہ واقعہ تھا، تو وہ بھی ایک زندگی تھی، لیکن وہ زندگی صرف روح کی تھی، روحیں اللہ نے پیدا کر دی۔ اور یہ جو رشتے ہیں نا دنیا میں، فلاں باپ فلاں بیٹا، کوئی بھائی کوئی بہن، یہ اصل میں رشتے مادی دنیا کے اعتبار سے ہیں، روحیں تو سب ایک ساتھ پیدا ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب کو جمع کر کے ایک سوال کیا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور سب نے جواب دیا تھا کہ اللہ آپ ہمارے رب ہیں۔ یہ سوال اور اس کا یہ جواب اللہ نے ارواح کی فطرت میں شامل کر دیا، اس لیے رب کو تلاش کرنا یہ انسان کی فطری ضرورت ہے، ہر انسان تلاش کرتا ہے، پا سکے نہ پا سکے یہ الگ مسئلہ ہے۔ جس طرح پانی تلاش کرنا ہر انسان کی فطری ضرورت ہے، کھانا تلاش کرنا ہر انسان کی فطری ضرورت ہے، اسی طرح اپنے رب کو تلاش کرنا یہ ہر انسان کی فطری ضرورت ہے۔ اور انبیاء کرام علیہ السلام اسی فطری ضرورت کی تکمیل کے لیے انسانوں کی مدد کرتے ہیں۔ انبیاء کرام انسانوں کو مجبور نہیں کرتے، ان کی مدد کرتے، اسی لیے جس کو رب مل جاتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے نبی ہمارے کتنے بڑے محسن ہیں، اور وہ اب نبی پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوتا ہے، اپنی جان اپنا مال، اس لیے اسے پتہ چلتا ہے ان کے ذریعے سے مجھے سب سے بڑی حقیقت ملی، جو نہ ملتی تو مجھے کچھ نہ ملتا۔ جب تک نہیں ملا ہوتا اسی وقت تک انسان کو نبی سے استغنا ہوتا ہے اور بے پرواہی ہوتی ہے، یا شیطان نے کسی اور لوگ پر ڈال دیا ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ ہمارے دشمن ہیں، ہمیں غلط راستے پر لے جانا چاہتے ہیں۔ مادی زندگی جو شروع ہوتی ہے جسم اور روح کو ملا کر جو زندگی شروع ہوتی ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں زندگی کہتے ہیں، پوری دنیا میں اس کی ابتدا اس دن سے سمجھی جاتی ہے جس دن سے بچہ دنیا میں آیا، پیدا ہوا۔ حالانکہ دنیا اچھی طرح جانتی ہے کہ اس زندگی کی ابتدا اس دن سے نہیں ہوتی، وہ اس کی پیدائش کا دن ہے، وہ اس کی زندگی کا پہلا دن نہیں ہے۔ ماں کے پیٹ میں بچہ زندہ ہوتا ہے، وہاں اس کا دل دھڑک رہا ہوتا ہے، وہاں اس کے اعضاء بن رہے ہوتے ہیں۔ جب نطفے کو 4 مہینے گزرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ زندگی عطا فرما دیتے ہیں۔ 9 مہینے میں سے اگر ہم 4 مہینے کم کر دیں تو یہ جو 5 مہینے کی مدت ہے ماں کے پیٹ کے اندر، یہ بچے کی زندگی کی ایک مدت ہوتی ہے، ایک چھوٹی مدت ہے، وہ اندر گزری۔ یہ زندگی کی جو چھوٹی مدت ہے یہ اللہ نے مقرر فرمائی ہے
اعضاء کے بننے کے لیے. اور پہلے سے اعضاء بننے شروع ہو جاتے ہیں. زندگی ملنے سے پہلے اعضاء بننے شروع ہو جاتے ہیں. لیکن 4 مہینے میں اس جسم سے روح کا رشتہ جوڑ دیا جاتا ہے. تھوڑا سا کمزور ہوتا ہے وہ رشتہ، لیکن ہوتا ہے. کوئی کم وولٹیج دیا جاتا ہے. اب اعضاء بن رہے ہوتے ہیں. ساری دنیا کو معلوم ہے کہ وہاں بدن کا جو جزو بن گیا پیدا ہونے کے بعد اس جزو کی مزید نشو نما ہوگی. لیکن اگر وہاں نہیں بنا تو پیدا ہونے کے بعد کبھی نہیں بنے گا. اللہ نہ کرے اگر پیٹ کے اندر کسی بچے کا ہاتھ نہیں بنا تو اب پیدا ہونے کے بعد اس کے پیروں کی نشو نما، کتنا چھوٹا ہوتا ہے بچہ، نشو نما تو بعد میں ہوتی رہتی ہے نا. اور تقریباً 21-22 سال کی عمر تک یہ نشو نما جاری رہتی ہے. قد بھی بڑھتا رہتا ہے، اعضاء بھی بڑھتے رہتے ہیں. اس کے بعد بھی نشو نما کی تکمیل ہوتی ہے. طاقت آہستہ 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 بڑھتی رہتی ہے، حتیٰ کہ جب انسان 40 سال کو پہنچتا ہے تو اس کی دماغی صلاحیتیں اپنے کمال کو پہنچ جاتی ہیں. حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ. قرآن نے صاف صاف بتلایا جب انسان 40 سال کا ہوتا ہے تو اس کی ساری صلاحیتیں مکمل ہو جاتی ہیں. اسی لیے انبیاء کرام علیہم السلام کو نبوت دینے کی جو عمر اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی وہ 40 ہے. اور 63 سال کے بعد ان صلاحیتوں کا بہت تیزی سے انحطاط شروع ہو جاتا ہے. اسی لیے دنیا والے ریٹائرڈ کر دیتے ہیں لوگوں کو. یہی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھیک 63 سال مکمل ہونے پر دنیا سے واپس بلا لیا، تاکہ دنیا کا کوئی بڑا سے بڑا ڈاکٹر اور کوئی بڑا سے بڑا فلسفی یہ نہ کہہ سکے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور عمر لمبی دی ہوتی 70 سال کی 80 سال کی کہ صاحب وہ ایسی عمر کو پہنچ گئے تھے جس میں انسانی قوہ کمزور ہو جاتے ہیں، آدمی بھول جاتا ہے. ہو سکتا ہے کچھ بھول چوک ہو گئی ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے کوئی بات آئی ہو بھول گئے ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ دھوکے میں اپنی طرف سے کوئی بات بڑھ گئی ہو. اللہ تعالیٰ نے اس کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا، اس لیے کہ آپ خاتم النبیین ہیں. ٹھیک 63 سال کی عمر میں اللہ نے آپ کو عمل کر دیا. قوہ کا انحطاط شروع ہونے سے پہلے تو اعضاء بنتے ہیں ماں کے پیٹ کے اندر. یہ زندگی کی ایک چھوٹی سی مدت ہے. اصل زندگی جنت کی زندگی ہے. ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے بعد قبر کے پیٹ تک پہنچنے تک جو وقفہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے یہ ان اعضاء کے استعمال کا وقفہ ہے تاکہ اعمال بنے. اعضاء اتنے اہم نہیں ہیں اعمال جتنے اہم ہیں، سیرت جتنی اہم ہے، کردار جتنے اہم ہیں. اس لیے اعضاء بنانے کی مدت چھوٹی، پھر اس کے بعد بھی بنتے رہتے ہیں، بڑھتے رہتے ہیں، ان کی نشو و نما ہوتی رہتی ہے. اعمال کو بنانے کی مدت اس کے مقابلے میں بڑی، اور پھر اجر پانے کی مدت اتنی بڑی جس کو ناپا ہی نہیں جا سکتا، جو لامحدود ہے. جنت میں جانے سے پہلے یا اللہ نہ کرے کہ کوئی جہنم میں جائے، جہنم میں جانے سے پہلے 2 ٹھکانے اللہ نے بنایا تو اللہ نے انسان کو اس لیے ہے کہ وہ جنت میں واپس جائے. اس لیے کہ روح کو اللہ نے جنت میں پیدا کیا ہے. انسان دنیا میں جنت سے آیا ہے، اس کی کامیابی یہ ہے کہ وہ واپس اپنے گھر پہنچے، جنت میں جائے.
جہنم کو تو اللہ نے اس لیے بنایا ہے تاکہ انصاف کے تقاضے پورے ہوں کہ اگر کہنا ماننے والوں کو انعام دیا جائے تو نہ ماننے والوں کو سزا بھی دی جائے۔ جیسے دنیا میں جیل خانے بنائے جاتے ہیں، اس لیے تھوڑی بنائے جاتے ہیں کہ سب کو جیل میں بھرنا ہے، جیل خانے بنائے جاتے ہیں انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے، ایسی اللہ نے جہنم کو اپنا جیل خانہ بنایا ہے انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے۔ انتظامات ایسے کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ اگر انسان اللہ کے ان انتظامات سے فائدہ اٹھائے تو سوال نہیں پیدا ہوتا کہ وہ جہنم میں جائے، وہ جنت میں جائے گا، جنت سے آیا ہے جنت میں جائے گا، اور ہر انسان کو جنت میں جانا چاہیے، اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ درمیان میں ایک مدت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے جس کا نام ہے برزخ۔ برزخ کی زندگی جو قبر سے شروع ہوتی ہے اور قیامت تک رہتی ہے۔ ہم انسانوں کو تو لگتا ہے کہ یہ زندگی بہت لمبی ہے برزخ والی، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں وقت کے پیمانے الگ الگ ہیں، ہر ایک کے لیے اور ہر جگہ کے لیے ایک ہی وقت نہیں ہوتا، الگ الگ ہوتے ہیں وقت کے پیمانے۔ قبر میں جانے والوں کو قیامت کے دن جب اٹھیں گے تو انہیں لگے گا، قرآن نے کہا ہے كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا۔ جب وہ قیامت کے حالات کو دیکھیں گے تو انہیں لگے گا کہ وہ مرنے کے بعد سے قیامت تک جو وقت گزار کر کے آئے ہیں وہ شاید ایک دوپہر یا ایک شام کا وقت ہے، پورا دن بھی نہیں، عشیہ رات کا ابتدائی حصہ، شام کا وقت، او ضحا یا دوپہر کا وقت، یا یوں کہیں ایک رات یا ایک دن۔ اگر ہم یوں سمجھیں کہ عشیہ سے پوری رات مراد ہے اور ضحا سے پورا دن مراد ہے، تب بھی بس ایسا لگے گا کہ مشکل سے ایک دن گزار کر۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، میں نے حضرت شاہ صاحب کے حوالے سے کسی اور کا لکھا ہوا پڑھا ہے، میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے کہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے کس جگہ لکھا، لیکن کئی معتبر علماء نے اس کو نقل کیا ہے، یقیناً ان حضرات کی تحقیق ہوگی، ان کو معلوم ہوگا کہ حضرت شاہ صاحب نے کہاں لکھا ہے۔ ایک شخص تھا، اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا، بیوی نیک تھی، ان لوگوں کے یہاں رواج تھا کہ جب کسی شادی شدہ عورت کا انتقال ہوتا معلوم نہیں تو کفن پہنانے کے بعد اس کو سارے زیورات پہناتے تھے، اور پھر جب گھر والے دیکھ لیتے تھے، جو لوگ دیکھ سکتے ہیں، جو محرم ہیں وہ دیکھ، اس کے بعد زیورات اتار لیے جاتے تھے تدفین سے پہلے۔ تو ان لوگوں نے پہنایا زیور، تدفین سے پہلے اتارنا بھول گئے، ہو سکتا ہے سارے زیور بھول گئے اتارنا یا کوئی باقی رہ گیا ہو، اللہ اعلم۔ جب تدفین ہو گئی تو شوہر کو یاد آیا، ارے زیور تو رہ گیا، اس کو خیال آیا بھائی وہ سونا اندر کس کے کام آئے گا، نکال لینا چاہیے اس کو۔ وہ گیا، اس نے جا کر قبر کھودی کہ اندر جا کر کے نکال وہ سونا۔ اندر جو گیا قبر میں تو اسے اچانک ایک بہت بڑا باغ نظر آیا، اور اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی کسی مہارانی کی طرح، ملکہ کی طرح ایک تخت پر شاندار طریقے پر بیٹھی ہے، عمدہ لباس پہنے ہوئے، عمدہ زیور پہنے ہوئے، اور خادمائیں ہیں جو دوڑ رہی ہیں، بھاگ رہی ہیں، کام کر رہی ہیں۔ اس پر جو نظر پڑی تو اس نے اشارہ کر کے کہا آ جاؤ، یہ قریب گیا، بس چند منٹ رکا، اس کے بعد کہا کہ تم واپس جاؤ، ابھی تمہارا یہاں آنے کا وقت نہیں ہوا۔ یہ واپس آیا، قبر سے باہر نکلا تو وہاں نہ کوئی قبرستان ہے، نہ اس کا اپنا محلہ ہے، نہ کوئی اس کو پہچاننے والا ہے، اب وہ پریشان۔
وہ لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ بھائی میں فلاں محلے میں رہتا ہوں، تو اس محلے کا نام ہی کسی کو نہیں پتا، میری بیوی کا انتقال ہوا ہے، آج ہی انتقال ہوا ہے یا کل ہی انتقال ہوا، میں لوگ کہہ رہے ہیں پاگل ہو گیا ہے، یہاں تو کوئی قبرستان نہیں ہے، بڑی بڑی عمارتیں کھڑی ہوئی ہیں۔ تو کچھ پرانے سمجھدار جاننے والے جن کی جغرافیہ پر اور شہر کے حالات پر نظر تھی، انہوں نے کتابوں میں دیکھ کر بتلایا کہ ہاں یہ جہاں بتلا رہا ہے یہاں آج سے 300 سال پہلے ایک قبرستان ہوا کرتا تھا۔ وہ جو چند منٹ اندر گزار کر آیا 300 سال گزر چکے۔ چلے تو پرانی بات ہو گئی، زندہ واقعہ سنا دیتا ہوں۔ پڑوس کے ملک میں ایک صاحب ہے، انہوں نے ایک حکیم صاحب ہیں، انہوں نے اپنا واقعہ سنایا اور بڑے مجمع میں سنایا، لوگوں کو سنایا، تو اب ہمیں اتنی بدگمانی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ ایسا کوئی خدا نخواستہ جھوٹ بولے۔ انہوں نے کہا کہ میرے مطلب میں ایک صاحب آئے، ان کے ہاتھ میں ایک رسالہ تھا، انہوں نے مجھ سے دوا لی، تو میں نے پوچھا کہ بھائی یہ رسالہ کیسا ہے، تو انہوں نے دکھایا، تو اس میں ایک عجیب سا واقعہ لکھا ہوا تھا، لاہور کا واقعہ لکھا ہوا تھا کہ یہاں پاگل خانے میں ایک پاگل ہے اور وہ کہتا ہے میں 300 سال پہلے کا ہوں، عجیب عجیب باتیں کرتا ہے۔ تو یہ حکیم صاحب کہتے ہیں چونکہ ان کو اس قسم کے واقعات بزرگوں کے لکھے ہوئے معلوم تھے، تو سوچنے لگے کہ ملنا چاہیے اس سے۔ ان سے کہا کہ بھائی یہ رسالت اور کہاں ملے گا، تو انہوں نے کہا کہ آپ رکھ لیجیے، میں دوسرا لے لوں گا، میں نے تو بازار سے خریدا ہے، دکان سے، میں وہاں سے لے لوں گا دوسرا۔ انہوں نے رسالہ رکھ لیا۔ جب مریض چلے گئے، اطمینان ہوا تو پورا پڑھا، پڑھ کر معلوم ہوا کہ صاحب ایک پاگل ہے اور عجیب آدمی ہے، ویسے تو کوئی ایسا کام ایسی بات نہیں کرتا، ایسا کام نہیں کرتا جو پاگلوں جیسی ہو، لیکن اس وجہ سے اس کو اٹھا کر پاگل خانے میں بند کر دیا گیا کہ وہ کہتا ہے میں 300 سال پہلے کا ہوں، اور اس زمانے کے حالات بتلاتا ہے، یہاں ایسا تھا، یہاں ایسا تھا، یہاں ایسا تھا، فلاں جگہ یہ محلہ تھا، یہ تھا، یہ تھا، فلاں جگہ میرا گھر تھا، اور واقعی 300 سال پہلے ان جگہوں پر ایسا تھا، لیکن کون یقین کرے کہ بھائی 300 سال پہلے کا آدمی ابھی زندہ موجود ہے۔ یہ صاحب کہتے ہیں میں نے اپنے دوستوں کو فون کیا کہ بھائی وہ فلاں جو پاگل خانہ ہے، مینٹل ہاسپٹل ہے، میں وہاں جانا چاہتا ہوں، کوئی راستہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں وہاں کے جو بڑے ڈاکٹر ہیں وہ میرے دوست ہیں، میں ان سے بات کرتا ہوں۔ انہوں نے دوست سے بات کیا کہ بھائی ہمارے ایک دوست ہیں حکیم صاحب ہیں، وہ آنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے لے کے آ جاؤ، چلے گئے۔ ان کو اندازہ تو ہو گیا تھا، وہاں گئے تو وہ صاحب کسی سے بات نہیں کرتے تھے۔ یہ کہتے ہیں یہ حکیم صاحب ابھی زندہ ہیں جنہوں نے واقعہ سنا ہے، کہتے ہیں میں گیا، میں نے سلام کیا تو نظر اٹھا کے دیکھا، جواب دیا تو خاموش ہو گیا۔ کہ میں آپ سے کچھ بات کر سکتا ہوں؟ مجھ سے کیا بات کرو گے، میں پاگل ہوں نا، سب لوگ مجھے پاگل کہتے ہیں۔ تو حکیم صاحب کہتے ہیں میں نے برجستہ کہا کہ جو آپ کو پاگل کہے اس سے بڑا کوئی پاگل نہیں۔ کس نے کہہ دیا کہ آپ پاگل ہیں؟ تو ان کا اچھا بیٹھو، بیٹھا کیا بات کرنا چاہتے ہو؟ کہ میں پوچھنا چاہتا ہوں ہوا کیا، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہوا کیا۔ کہ بھائی میں فلاں محلے میں رہتا تھا اسی شہر کے، میرے گھر میں کچھ مہمان آ رہے یا کوئی ضرورت تھی، گھر والوں نے کہا جا کر کے بازار سے روٹی لے کر کے آؤ، میں گیا روٹی لینے کے لیے۔ میں جب روٹی لے کر واپس آنے لگا تو ایک شخص مجھے نظر آیا، وہ کھڑا تھا، اس نے کہا اللہ کے واسطے ایک روٹی مجھے دے دو۔ کہتے ہیں میں نے وہ روٹی اس کو دے دی۔ اس آدمی نے اس طرح جلدی جلدی روٹی کھا لی کہ لگتا ہے کئی وقت کا بھوکا تھا۔ تو میں نے کہا کہ اور لے لیجیے روٹی۔ چہرے سے وہ نیک آدمی لگ رہے تھے،
یہ کہتے ہیں جیسے ہی میں نے کہا اور لے لیجیے روٹی تو انہوں نے کہا کہ نہیں بس کرو، اور لے لوں گا تو تم کو کم پڑ جائے گی، تمہارے گھر میں اتنے آدمی ہیں، وہ سب کا نام لے کے بتایا، فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، سب کے لیے ایک ایک روٹی کی ضرورت ہے۔ اس زمانے میں روٹی اتنی موٹی بنتی تھی، یاد ہوگا دیہاتوں میں روٹی موٹی موٹی بنتی تھی نا، ایک روٹی ایک آدمی کے لیے کافی ہوتی تھی۔ تو پتلی پتلی چپاتیاں ایران والوں کا طریقہ بہت بعد میں آیا ہے جو پورے ملک میں پھیلا، ورنہ شاید نوابوں ووابوں کیا ہوتی رہی ہوں گے، ورنہ گھروں میں تو موٹی موٹی روٹی بنتی تھی جو چولہے پر کھڑے کر کے سینکی جاتی تھی، ایک روٹی ایک آدمی کے لیے کافی ہوتی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہارے گھر میں اتنے افراد ہیں اور اتنے مہمان آنے والے ہیں، ان کے لیے یہ روٹیاں کافی ہیں، سب کے لیے ایک ایک ہے۔ وہ تو تمہارے پاس ایک زائد تھی اس لیے میں نے مانگ لی تھی۔ یہ کہتے میں سوچ میں پڑ گیا، میں نے کہا کہ حضرت میں آپ کے ساتھ آ سکتا ہوں، میں آ جاؤں۔ یہ کہتے میں ان کے ساتھ ساتھ چل دیا، میں بھول گیا گھر جانا ہے، روٹی لے کے جانا ہے، سوچا تھوڑا سا ان سے کچھ فائدہ اٹھا لوں کہ کوئی اللہ والے لگتے ہیں، پھر چلا جاؤں گا۔ وہ کہتے ہیں وہ لے کے مجھے جنگل میں چلے گئے، ایک غار جیسا تھا وہاں لے کر کے گئے، وہاں میں گیا، تھوڑی دیر ان کے ساتھ بیٹھا، اس کے بعد انہوں نے اجازت دے دی، ٹھیک ہے واپس چلے جاؤ۔ میں باہر آیا تو یہاں سب کچھ بدل چکا تھا۔ اب جب میں لوگوں سے کہہ رہا ہوں میرا محلہ، میرا گھر، فلاں میرے بچے، فلاں میرے بھائی، فلاں، تو لوگوں نے پکڑ کر لا کے مجھے جی یہاں پاگل خانے میں پہنچا دیا کہ یہ پاگل ہو گیا، کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ قرآن میں اس کی دلیل موجود ہے، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، انہیں لگے گا کہ جو وقت وہ گزار کر آئے ہیں وہ ایک رات یا ایک دن یا ایک شام یا ایک دوپہر گزار کر آئے ہیں بس۔ یہ ایک مدت ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا، اس کے بعد فیصلہ ہوگا، پوری زندگی کا حساب ہوگا، زندگی کا پورا ریکارڈ تیار ہے، ہر ایک کوئی چھپا نہیں سکتا، اور اللہ سے کوئی کیا چھپائے گا؟ آج تو کوئی اپنی زندگی کو بندوں سے نہیں چھپا سکتا۔ لوگ پریشان رہتے ہیں نا، ہمارا ڈاٹا بیچ دیا گیا، ہمارا ڈاٹا سیل کر دیا گیا۔ آج ہی میں ایک دوست سے کہہ رہا تھا کہ بھائی آدمی کسی سے فون پر وہی بات کرے جو وہ چوراہے پر سب کے سامنے کر سکتا ہو، کوئی بات راز نہیں ہے، کچھ چھپا ہوا نہیں، اللہ نے دکھا دیا۔ تو پھر سوچیں اللہ کے یہاں کیسا ریکارڈ ہوگا، کوئی چیز چھپی نہیں ہے اللہ سے۔ دنیا والے آوازیں سن سکتے ہیں، لکھا ہوا ڈاٹا پڑھ سکتے ہیں، لیکن اللہ تو دل کا بھید جانتے ہیں، دل کا حال جانتے ہیں۔ انہ علیم بذات الصدور، اللہ تو دل کی چھپی ہوئی باتوں کو جانتے ہیں، نیتوں کو جانتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت کے دن نیتوں کو نکالا جائے گا اور ان کو اعمال کے ساتھ جوڑا جائے گا۔ بسا اوقات ہمارا ایک عمل جو لوگوں کو بڑا اچھا لگ رہا ہوگا، جب اس کے ساتھ ہماری اپنی نیت جوڑی جائے گی تو وہ اتنا بھیانک ہو جائے گا، اتنا بدصورت ہو جائے گا کہ انسان کی اپنی ہمت نہیں ہوگی اس کو دیکھنے کی۔ اور بسا اوقات کسی کا عمل جس سے لوگوں نے بدگمانی کی ہوگی اور جس کو لوگوں نے برا سمجھا ہوگا، جب اس کے ساتھ کرنے والے کی نیت جوڑی جائے گی تو وہ اتنا خوبصورت ہو جائے گا کہ دیکھنے والے اس پر رشک کریں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام سے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، مجھے تمہارے بارے میں دجال کا اتنا ڈر نہیں ہے جتنا نیتوں کے بگاڑ کا ڈر ہے۔ یہ دکھاوا، یہ ریاکاری، یہ دنیا کی محبت، یہ حب جاہ، یہ حب مال، بسا اوقات انسان دنیا کی خاطر ایسے ایسے کام کرتا ہے، بظاہر لگتا ہے اس سے بڑا کوئی مخلص نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی ہمدرد نہیں ہے، لیکن دل کے اندر چھپا ہوا لوگ میری عزت کریں، لوگ میری تعریف کریں۔ اور ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو یہ دیکھتے ہیں کہ اکثریت کدھر جا رہی ہے، زیادہ کدھر ہیں، جن کو یہ خیال رہتا ہے ہمیں اللہ کے پاس جا کر کے حساب دینا ہے، ان کی ہمیشہ اس پر نظر رہتی ہے اللہ کیا حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس ہمیں جواب دینا ہے، وہاں کیا ہوگا۔ نہ اکثریت، نہ اقلیت، نہ زیادتی، نہ کمی، ہمیں اللہ کے پاس جا کر حساب دینا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ،
سینوں کے اندر چھپی ہوئی نیتوں کو نکالا جائے گا اور ان کو نکال کر کے اعمال کے ساتھ جوڑا جائے گا. پھر اعمال کی صحیح حقیقت سامنے آئے گی, تب ہوگا حساب. اور پھر تو حساب ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان سے کہہ دیں گے کہ بس اپنا حساب خود کر لو, دیکھ لو اپنا سب کچھ. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا, کوئی ضرورت نہیں کہ تمہارا کوئی حساب لے, تم خود دیکھ لو تمہاری کیا حیثیت ہے. اس کو یوں سمجھے جیسے باہر ملک کا سفر کرتے ہیں, اب سامان لے کر کے پہنچے ایئرپورٹ پر, وہاں پتہ ہے اتنی مقدار لے جا سکتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں لے جا سکتے. لے جا کر جیسے ہی رکھا کاؤنٹر پر تو سامنے کانٹا لگا ہوتا ہے, اس میں وزن آ جاتا ہے. اب فرض کر لیجیے 25 کلو الاؤ ہے اور وہ 28 کلو آ گیا, آدمی کو معلوم ہے 3 کلو زائد ہے, نکالنا ہے, پھینکنا ہے, چھوڑنا ہے, کچھ بھی کرنا ہے. 40 کلو کی اجازت ہے, 45 کلو ہے تو 5 کلو زائد ہے, یا تو اس کے پیسے بھرنے, کسی کو کچھ بولنا نہیں پڑتا. اب تو بعض جگہوں پر یہ حال ہو گیا ہے کہ ہینڈ لگیج اگر ڈال رہے ہیں اور وہ اسکرین سے گزرتا ہے تو سامنے کیمرہ لگا ہوا ہے, آپ کے اس بیگ کے اندر کوئی قابل اعتراض چیز ہے, سامنے اسکرین پر آ جائے گا, آپ کو دیکھنے کی یہ چیز ہے. آدمی فوراً اعتراف کر لیتا ہے اور نکال کے دیتا ہے. اللہ کیا کیا ہوگا وہ تو وہیں جا کر معلوم ہوگا. یہ تو چھوٹے چھوٹے نمونے ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں کیا ہونے والا ہے. اللہ نے فرمایا زندگی اس طرح انسان کے سامنے آئے گی کہ آدمی سے کہہ دیا جائے گا کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا, آج تم اپنا خود حساب کر لو, کسی حساب کرنے والے کی ضرورت نہیں ہے. اس سے پہلے کی قبر کی زندگی ہے, لیکن قبر کی زندگی جو ہے اس کا بعد کے احوال سے بڑا گہرا تعلق ہے. اگر انسان اللہ کو راضی کر کے گیا ہے, کامیاب ہو کر کے گیا ہے, تو قبر میں ابھی حساب تو نہیں ہوا ہوتا, قبر میں اس کے ایمان کا حساب ہوتا ہے, سوالات ہوتے ہیں, اس کی پوری زندگی کا بھی حساب نہیں ہوا. لیکن قبر کو جنت کی کیاری بنا دیا جاتا ہے, قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور آرام کی زندگی اسے دے دی جاتی ہے. اکثر جنتیوں کو تو آرام کرنے کا موقع ملتا ہے, بس آرام کرنا. لیکن کچھ ایسے بھی خوش نصیب ہوتے ہیں جن سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا کرنا چاہتے ہو, اور ان کو جو پسند ہوتا ہے وہ کرنے کی اجازت دے دی جاتی ہے. کتنے اللہ والے ہیں جن کو کشف ہوا جا کر کے انہوں نے قبر میں کسی کو دیکھا, وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے, وہ تلاوت کر رہے, وہ فلاں کام کر رہے. وہ ایسے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ کی طرف سے موقع دے دیا جاتا ہے کہ تم کو جس میں اچھا لگتا ہے, جس کام میں اچھا لگتا ہے وہ تم کر سکتے. ابھی کل ہی میں نے ایک واقعہ پڑھا, سہارنپور میں ایک بڑے استاد گزرے ہیں, حضرت مولانا مظہر علی نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت مولانا مظہر نانوتوی, جن کے نام پر مدرسے کا نام ہے مظاہر علوم. یہ اصل مظہر علوم رکھا جانا تھا, لیکن ایک الف بڑھا دینے سے سن کا عدد نکلتا تھا, اس لیے مظہر العلوم کو مظاہر علوم کر دیا. تو یہ حضرت مولانا مظہر نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے, کئی بزرگوں نے ان کے حالات میں یہ لکھا ہے, حضرت مفتی محمود صاحب نے بھی اپنے ملفوظات میں لکھا ہے کہ وہ اکثر اپنے اوپر کا ہونٹ ایسے اس میں زبان لگائے گا. پڑھانے کے درمیان کبھی بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ تھوڑی تھوڑی دیر میں اوپر کے ہونٹ پر ایسے زبان لگاتے. کسی کو معلوم نہیں تھا یہ کیوں زبان لگایا کرتے. ایک مرتبہ ایک شاگرد نے جو بہت قریبی تھے, خادم تھے, انہوں نے کہا کہ حضرت یہ آپ بار بار اپنے ہونٹ میں زبان لگاتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ پہلے تو انہوں نے تھوڑی سی خاموشی اختیار کی کہ یہ تو راز کی بات ہے جو یہ پوچھ رہا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ بیٹا اصل وجہ یہ ہے کہ شاملی میں جب انگریزوں سے مقابلہ ہو رہا تھا, جس میں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب بھی تھے, حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے, حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے, اور حافظ ضامن صاحب اسی میں شہید ہوئے تھے, اور بہت سے حضرات شہید ہوئے.
تو یوں فرماتے ہیں کہ جب انگریزوں سے مقابلہ ہو رہا تھا تو میرے گھٹنے میں گولی لگی تھی، میں بھی گر گیا تھا۔ جو شہداء تھے جنت کی حوریں ان کو شربت پلا رہی تھی، ان سارے شہداء کو روح نکلنے سے پہلے جنت کی حوریں شربت پلا رہی تھی، اور بہت خوبصورت کٹورے تھے اور بہت لذیذ خوشبودار اور ٹھنڈا شربت تھا، ان سب کو پلا رہے تھے۔ ایک ہور نے لا کر کے میرے ہونٹ سے کٹورا لگا، بس کٹورا ہونٹ میں ٹچ ہوا تھا کہ دوسری ہونٹ پیچھے سے اس نے آ کے ہاتھ کھینچے، ارے ابھی اس کا وقت نہیں آیا۔ یوں فرمایا وہ جو جنت کا کٹورا میرے اوپر کے ہونٹ میں ٹچ ہوا تھا نا، اس کی لذت آج تک گئی نہیں ہے، بس زبان لگا لگا کر کے اسی لذت سے لطف اندوز ہونا۔ حضرت مولانا مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو مدارج العلوم کے ناظم تھے، ان کے چھوٹے بھائی تھے حضرت مولانا اطہر صاحب، بڑے صاحب کشف تھے، ہمارے والد صاحب کے درسی ساتھی تھے، اور اس نسبت سے اس عاجز سے بھی بڑی محبت فرماتے تھے۔ جب بھی سہارنپور جانا ہوتا تھا بہت ہی محبت و شفقت کا معاملہ کرتے تھے، بڑے صاحب کشف تھے، چہرہ دیکھ کر اندازہ کر لیتے تھے یہ آدمی اچھا ہے کہ برا ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا، یعنی میں ذاتی گواہی دے رہا ہوں، کئی مرتبہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، سب سے تو نہیں کہتے تھے لیکن کبھی کبھی بعض قریبی لوگوں کو ان کی اصلاح کے لیے کہہ دیتے تھے، بیٹھے وضو خانے میں کوئی آدمی آیا اور اس نے آ کے وضو کرنا شروع کیا اور اس کے ہاتھوں سے چہرے سے پانی گرنا شروع ہوا، اور نے فرمایا یہ فنا گناہ کر کے آیا، دیکھو وہ گر رہے ہیں۔ ایسے صاحب کشف تھے۔ اور یہ جو مشہور کتاب ہے نا حاجیوں کے لیے معلم الحجاج، بعد میں جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں سب میں معلم الحجاج سے ہی استفادہ کیا گیا ہے۔ معلم الحجاج انہی کے والد صاحب کی لکھی ہوئی ہے، مفتی سعید صاحب اجراڑوی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی مظفر حسین صاحب، مفتی اطہر حسین صاحب کے والد تھے۔ پڑوس کے ملک کے ایک حکیم صاحب تھے، ان کا تقیہ کلام تھا، ہر بات میں وہ استغفر اللہ کہتے تھے، بہت زیادہ استغفر اللہ کا بڑے اللہ والے تھے، بڑے صاحب کشف۔ وہ تشریف لائے ہوئے تھے سہارنپور، پہلی بار آئے تھے۔ مولانا اطہر حسین صاحب کہتے ہیں کہ میں ان کو لے کر قبرستان گیا، جیسے ہی وہ قبرستان میں پہنچے اندر داخل ہوتے کہتے ہیں سبحان اللہ، دودھ کی اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں۔ یہ کشف کی نظر ہے۔ تو یوں کہتے ہیں مولانا اطہر صاحب کہ مجھے مولانا مظہر صاحب کی قبر کس جگہ ہے خوب معلوم تھی یقین سے۔ مولانا مظہر صاحب ان سے کافی پہلے گئے، تو جیسے ہی انہوں نے کہا کہ سبحان اللہ دودھ کی اور شہد کی نہریں بہ رہی، تو میں نے کہا حضرت مولانا مظہر صاحب کی قبر کا تو وہ ہے قبر ان کی، اور گھٹنے میں زخم کا نشان بھی ہے، گھٹنے میں زخم جو شاملی میں نشان ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں میں نے سوچا کہ اتنے بڑے صاحب کشف ہیں تو میں اپنے والد صاحب کے بارے میں پوچھوں، تو میں نے کہا حضرت میرے والد صاحب کا کیا حال ہے؟ تو مسکرا کر فرمایا وہ سورہ یاسین کی تلاوت کر رہے ہیں، ان کی قبر کی طرف اشارہ، انہوں نے بتلایا نہیں کون سی قبر ہے، انہوں نے خود ان کی قبر کی طرف، ہاں وہ بیٹھے ہیں سورہ یاسین کی تلاوت کر رہے ہیں۔ تو جو صاحب کشف ہوتے ہیں، اب اگر کسی کو اس پر اعتراض ہو تو ہم کہیں گے بھائی دعا کرو اللہ آنکھ کھول دے تو اعتراض ختم ہو جائے گا، جب تک اندھے رہیں گے اس وقت تک اعتراض ہوگا۔ جیسے کوئی کسی اندھے کے سامنے کوئی بینا کہے یہ دیوار پر اتنے اتنے رنگ کے پتھر لگے ہوئے ہیں، تو وہ اندھا کہے یہ رنگ کیا چیز ہوتی ہے؟ میں نے تو کئی پتھروں کو ٹٹول کے دیکھا، مجھے تو سب ایک جیسے لگتے ہیں، رنگ تو کوئی چیز ہوتی نہیں، تو چونکہ اسے رنگ نہیں نظر آتا تو وہ رنگ کا انکار کرے گا۔ اسی طرح جس کو وہ حالات نہیں نظر آتے وہ انکار کرے گا، جن کو نظر آتے ان کو معلوم ہے۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ حال تھا کہ قبر کا تذکرہ آتا تھا تو رو رو کر کے برا حال ہو جاتا تھا، داڑھی تر ہو جاتی تھی۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت قبر کے تذکرے پر آپ اتنا روتے ہیں، اتنا تو جنت اور جہنم کے تذکرے پر بھی نہیں روتے۔ فرمایا قبر پہلی منزل ہے آخرت کی،
اگر قبر اچھی ہے تو یوں سمجھ لو آگے خیر ہی خیر ہے، اور اگر قبر بری ہے تو آگے مصیبت ہی مصیبت ہے۔ ہم دنیا میں آئے ہیں اپنی قبر بنانے کے لیے، اوپر سے خوبصورت بن جائے، بڑا اعلیٰ درجے کا گنبد بن جائے اور سنگ مرمر بن جائے، اس سے کچھ نہیں ہوتا، اصل تو اندر ہے، اور اوپر کچھ بھی نہ ہو، نام و نشان بھی باقی نہ ہو، لیکن اگر اندر کا حال اچھا ہے تو انسان خوش نصیب ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو خوش نصیبوں میں شامل فرمائے۔ قبر کے حالات کا تذکرہ نکلا تو دل چاہتا ہے ایک دو قصے اور سنا دوں آپ کو۔ دمشق میں، ملک شام کا مشہور شہر ہے دمشق، دمشق میں ایک مسجد ہے، اس کا نام ہے جامع التوبہ۔ جامع عربی میں جامع مسجد کو کہتے ہیں۔ اصل میں اس جگہ پر بازاری عورتوں کا بازار ہوا کرتا تھا، گناہوں کا اڈا تھا وہ۔ ایک اللہ والے تھے، انہوں نے ان عورتوں کو توبہ کرائی، اور توبہ کرا کے ان کی شادیاں کرائیں، ان کے گھر بسوائے، اور پھر اس جگہ کو خریدا گیا یا کس طرح ان کو ملی اللہ جانے، وہاں مسجد بنوائی گئی تھی، چونکہ وہاں جو عورتیں تھیں جو گناہ ہوتے تھے ان سارے گنہگاروں کو توبہ کرایا تھا، اور پھر وہ مسجد بنائی گئی تھی تو اس کا نام جامع التوبہ رکھا گیا، اور اس جامع التوبہ میں ایک مدرسہ بھی تھا۔ دمشق کا ایک مشہور قبرستان ہے، اس کا نام ہے دحداح، ابھی بھی ہے۔ اس قبرستان میں بہت سارے اولیاء اللہ دفن ہیں، بہت سارے تابعین بھی ہیں، بڑے بڑے محدثین، فقہاء اور مفسرین دفن ہیں۔ عرصہ پہلے کی بات ہے، اس قبرستان میں ایک گورکن تھے، 35-40 سال کی عمر تھی۔ گورکن کہتے ہیں قبر کھودنے والے کو، جس کو یہاں کی زبان میں قبر کھدو کہتے ہیں، عربی میں اس کو حفار کہتے ہیں، قبر کھودنے والا۔ عبد الرحمن ان کا نام تھا، قبر کھودا کرتے تھے۔ ایک عورت آئی اور اس نے آ کر کے ان سے کہا کہ ایک قبر تیار کر دو، جنازہ آئے گا۔ ٹھیک ہے، ان کا تو کام یہی تھا، انہوں نے قبر تیار کی۔ چند گھنٹوں کے بعد جنازہ آیا تو انہوں نے دیکھا کہ کوئی شہر کے بڑے لوگ اس میں شامل نہیں ہیں، زیادہ مجمع بھی نہیں ہے، سمجھ گئے کوئی غریب خاندان ہے، تھوڑے سے لوگ ہیں، جنازہ آیا۔ وہ عورت بھی ساتھ میں آئی، وہ ایک نوجوان کا جنازہ تھا۔ یہ عبد الرحمن قبر میں اترے جنازے کو اتارنے کے لیے، کہتے ہیں جیسے ہی جنازے کو ہاتھ میں لیا تو اور کسی کو تو نہیں نظر آیا، باقی لوگوں کو تو یہ نظر آیا کہ جنازہ نیچے رکھا گیا اور بعد میں تدفین ہوئی، ان کو یہ نظر آیا کہ آگے قبر پوری کشادہ ہو گئی، ایک بہت بڑا باغ بن گئی، اور دو بہت خوبصورت نوجوان ایک عمدہ قسم کے گھوڑے پر بیٹھے ہوئے آئے اور اس کے ہاتھ سے جنازہ لیا اور لے کے چلے گئے۔ یہ تو بے ہوش ہو کے گر گئے اس منظر کو دیکھ کر کے، یہ بالکل خلاف توقع منظر تھا۔ خیر لوگوں نے اٹھایا، یوں سمجھے کہ شاید زیادہ کام کرنے کی وجہ سے یا کسی وجہ سے غشی ہو گئی، پانی وانی چھڑکا گیا ہوگا، تدفین ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد وہی عورت پھر آئی اور اس نے آ کر کے پھر کہا کہ قبر تیار کرو، جنازہ آئے گا۔ انہوں نے پھر قبر تیار کیا، پھر جنازہ آیا تو ویسے ہی تھوڑے سے لوگ تھے، یہ پھر اترے قبر میں، ان کا یہی کام ہی تھا، قبر میں اترے، جیسے ہی ہاتھ میں جنازہ لیا پھر وہی ہوا۔ لیکن اب چونکہ ایک مرتبہ پہلے تجربہ ہو چکا تھا تو اس بار یہ بے ہوش نہیں ہوئے، لیکن انہوں نے دیکھا قبر کشادہ ہو گئی، بہت بڑا خوبصورت باغ نظر آیا، اور دو خوبصورت نوجوان گھوڑے پر آئے اور جنازے کو لے کر چلے گئے۔ تدفین ہوئی، جب لوگ واپس جانے لگے تو یہ دوڑ کر اس عورت کے پاس گئے اور اس نے جا کر کے کہا کہ آپ کون ہیں اور یہ مردے کون تھے؟ تو اس عورت نے بہت
غمگین آواز میں یہ کہا کہ مجھے پریشان مت کرو، میں پہلے سے غمزدہ ہوں، تم مجھے پریشان کر۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں آپ کو پریشان نہیں کر رہا، میں بتلاتا ہوں، میں یہ کیوں پوچھ رہا ہوں، دونوں مرتبہ یہ واقعہ ہوا ہے، اس لیے اللہ کے واسطے بتلا دیں آپ کون ہیں اور یہ کون لوگ تھے جن کو دفن کیا گیا۔ تو انہوں نے کہا یہ دونوں میرے بیٹے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ کہا پہلے جس کا انتقال ہوا تھا تو وہ میرا چھوٹا بیٹا تھا، وہ مدرسے کا طالب علم تھا، علم دین حاصل کر رہا تھا۔ اب اس زمانے میں جیسے ہمارے یہاں ہندوستان میں دارالاقامہ ہوتا ہے، مطبخ ہوتا ہے، یہ تو ہوتا نہیں تھا، اپنے اخراجات خود اٹھانے پڑتے تھے، اور وہ اسی جامع التوبہ کا طالب علم تھا غالباً۔ کہا اچھا یہ دوسرا کون تھا؟ کہا یہ دوسرا میرا بڑا بیٹا تھا، پہلے اس کا انتقال ہوا، پھر اللہ کی مرضی تھی اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہ میرا بڑا بیٹا کارپینٹر تھا، دیندار تھا، نیک تھا، یہ اپنے چھوٹے بھائی کے تعلیمی اخراجات برداشت کرتا تھا، یہ کما کر کے اپنے چھوٹے بھائی پر خرچ کرتا تھا۔ ٹھیک ہے آپ جائیے۔ وہ خاتون چلی گئی، انہوں نے اپنا کلاڑ جو کھودنے کا جو آلہ تھا وہ چھوڑا اور سیدھے پہنچے جامع التوبہ۔ اور اس وقت کے وہاں کے جو ذمہ دار تھے، بڑے عالم تھے، ان سے جا کے درخواست کی مجھے داخل کر لیجیے، میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے غور سے دیکھا تمہاری عمر کیا ہے؟ کچھ پڑھا لکھا ہے؟ معلوم ہے کچھ بھی پڑھا لکھا نہیں ہے اس وقت، ایک لفظ نہیں پڑھا۔ عام طور سے اس پیشے میں ایسے ہی لوگ ہوتے جو پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوتے اور کچھ نہیں کر سکتے تو وہ یہ کام کرتے۔ تو انہوں نے ناراض ہو کر کے کہا جو پڑھنے کی عمر تھی وہ ضائع کر دی، اب 40 سال کے ہونے والے ہو، 35 سال سے اوپر عمر ہو گئی، آپ آئے ہو پڑھنے کے لیے، یہ کوئی پڑھنے کی عمر ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت ضائع ہو گئی عمر، لیکن اب جو بچی ہے میں اسے تعلیم میں لگانا چاہتا ہوں، تب خوشامد کی۔ تو انہوں نے کہا کہ آخر وجہ کیا ہے، تم کو اچانک یہ خیال کیسے آیا؟ تو انہوں نے پورا واقعہ سنایا، یہ واقعہ ہوا ہے، میرے ساتھ ہوا ہے ذاتی طور پر، میں نے دیکھا ہے، طالب علم کا انجام دیکھا ہے اور طالب علم پر خرچ کرنے والے کا انجام دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس لیے میں طالب علم بننا چاہتا ہوں، میں عالم بننا چاہتا ہوں، مجھے داخلہ دے دیجیے۔ انہوں نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے آ جاؤ، اور پڑھنا شروع کیا۔ اور اس کے بعد جب پڑھنا شروع کیا تو وہ ملک شام کے بہت مشہور عالم ہوئے، شیخ عبد الرحمن الحفار، اور الحفار ان کا سرنیم بن گیا، ان کے خاندان میں سب کو حفار کہا جانے لگا۔ پچھلے سال یا اس سے پہلے والے سال میں، غالباً لاک ڈاؤن سے کچھ پہلے کی بات ہے، انہی کے خاندان کے ایک آخری بڑے عالم کا انتقال ہوا تھا، وہ بھی حفار کہے جاتے تھے۔ ان کے انتقال کے موقع پر جامع التوبہ جنہوں نے قائم کیا تھا، ان کے خاندان کے ایک بڑے عالم نے، جو ان کے باپ دادا پردادا جنہوں نے جامع التوبہ قائم کیا تھا، ان کے خاندان کے ایک بڑے عالم نے ان کی تعزیتی نشست میں یا تعزیت کے بیان میں یہ واقعہ سنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی قبروں کو بھی جنت کی کیاری بنائے۔ میرے دوستو، دنیا کی زندگی جو ہے وہ ایک امتحان گاہ ہے، یہاں طرح طرح کے امتحانات ہوتے ہیں، اور اللہ کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہوتا ہے۔ آج ہم جس خاتون کے لیے دعائے مغفرت کرنے اور ایصال ثواب کے لیے اس وقت یہاں جمع ہوئے ہیں، میرے چھوٹے بھائی مفتی حذیفہ صاحب کی اہلیہ، جو میری سگی خالہ کی بیٹی ہے اور میری اہلیہ کی حقیقی چھوٹی بہن، تو بچپن سے ایک بہن اور بھائی کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ مجھے بھائی جان کہتی تھی۔ آپ یقین مانیے 14 سال کی عمر میں ان کا دل کا پہلا آپریشن ہوا تھا، ہمیشہ بیمار رہتے تھے، لیکن اللہ اکبر کبھی ان کی زبان سے کوئی شکوہ نہیں سنا گیا، نہایت خوش مزاج، نہایت حاضر جواب، نیکیوں کی خوگر، عبادتوں کی پابند، اور اللہ جزائے خیر دے
ہمارے ان بڑوں کو جنہوں نے تربیت میں اپنا حق ادا کر دیا، اللہ ہم چھوٹوں کو بھی ان کی منشا کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر بچے کو دیندار بنانے کی کوشش کی، ہر بچوں کو حافظ قرآن بنانے کی کوشش کی، عالم بنانے کی کوشش کی، بچیوں کو دین کا علم اور دین کی فکر ان کے اندر پیدا کی گئی، اللہ کا فضل۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا نتیجہ بھی دکھایا، انہوں نے بھی اپنے بچوں کو دیندار بنایا۔ ماشاءاللہ مفتی ظفر صاحب کے جو بیٹے ہیں، میں بہت بلا تکلف یہ کہہ رہا ہوں، ہمارے گھر کے بچوں کی تعلیم کا اصل صحرا ہمارے گھر کی عورتوں پر ہے۔ ہم لوگوں کی مصروفیات سب کو معلوم ہے، میری اپنی زندگی ہو یا میرے چھوٹے بھائی کی زندگی ہو، ہماری مصروفیات سب کو معلوم ہے، لیکن الحمدللہ بچوں کی تعلیم و تربیت میں اصل کردار ان کی ماؤں کا ہے، اور ہمیشہ بچوں کی تعلیم و تربیت میں اصل کردار ماؤں کا ہی ہوتا ہے۔ صبر و شکر کے ساتھ انہوں نے جس طرح پوری زندگی بیماری کے باوجود اپنی ذمہ داریوں کو نبھایا، ادا کیا، کبھی اللہ کی کوئی شکایت ان کی زبان میں نہیں آئی، اس سے بہت امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ضرور ان کی قبر کو جنت کی کیاری بنایا۔ بحیثیت انسان کبھی کوتاہیاں سب سے ہوتی ہیں، جو کبھی کوتاہی ہوئی اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے۔ میں ان کے والد صاحب کا واقعہ سناتا ہوں۔ میرے سگے خالو تھے، میرے خسر تھے، اور اللہ والوں کے بڑے چہیتے تھے، خاص طور سے حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بہت چہیتے تھے۔ ان کو فالج ہو گیا تھا، کئی سال بستر پر رہے، سخت جادو کا اثر تھا۔ پیشاب کی جو نالی لگی ہوتی تھی اس کے اندر سے سوئیاں نکلتی تھی، جادو کے اثر سے شیطانوں کے ذریعے پہنچائی جاتی تھی۔ اس نالی کے، اس نلکی کا بتائیے، نلکی کے اندر کہاں سے آ جاتی ہے؟ کوئی چیز باہر نظر آ جائے تو آدمی کو شبہ ہو سکتا ہے کہ بھئی کسی سے گر گئی ہوگی، گھر والوں میں کسی سے گر گئی ہوگی، اس نلکی کے اندر کہاں سے؟ انہیں پتا تھا کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کی، کبھی کسی کے لیے بد دعا، کبھی کسی کا برائی کے ساتھ ذکر نہیں کیا، بس اللہ کو یاد کرتے رہتے تھے۔ کئی سال گزارے انہوں نے بستر پر، رمضان المبارک میں ان کا انتقال ہوا، اور بالکل اس موقع پر جو واقعہ پیش آیا کہ میں دن بھر سفر کر کے گیا، اور کرناٹک کا ایک مشہور شہر ہے حاصل، صبح میں گھر سے نکلا اور رات میں عشاء کے قریب وہاں جا کر پہنچا، اور رات میں تہجد کے وقت اطلاع ملی، اور پھر دوسرے دن وہاں سے اٹھتے پاؤں واپس ہوا۔ اس موقع پر بھی میرے ساتھ یہی ہوا تھا کہ میں سفر کر کے گیا تھا مکہ مکرمہ، شام میں میں نے عمرہ کیا، اور پہلی رات تھی کہ رات میں تہجد کے وقت میں اطلاع ملی کہ خالو کا انتقال ہو گیا۔ وہاں سے تو ہم الٹے پاؤں واپس نہیں آ سکتے تھے، لیکن اللہ نے توفیق دی کہ ان کے لیے عمرہ کریں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، ان کی طرف سے طواف کریں اور اللہ سے دعا مانگیں۔ جنازہ جب تیار ہوا، اللہ، لوگ آ کر یہ پوچھ رہے تھے، ان کے بڑے بیٹے مولانا اسامہ صاحب وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، گزشتہ سال ان کا انتقال ہوا، ان سے آ کر پوچھ رہے تھے کیا آپ لوگوں کے یہاں مردوں کے چہروں پر کچھ لگایا جاتا ہے کیا؟ لوگ سمجھ رہے تھے کوئی خاص کیمیکل لگایا گیا ہے اس لیے یہ چہرہ اتنا چمک رہا ہے، اتنا روشن چہرہ کہ دیکھنے والوں کا یہ کہنا تھا ہم نے اپنی زندگی میں کسی کا انتقال کے بعد ایسا چہرہ تو کبھی دیکھا نہیں۔ وہ والد تھے مرحومہ کی، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے تحدیث نعمت کے طور پر میں عرض کر دوں، اللہ تعالیٰ میرے والد صاحب کے درجات جو خوب بلند فرمائے، ان کا بھی ہمیشہ سے بزرگوں سے اللہ والوں سے تعلق تھا، اور اخیر میں پھر حضرت پیر ذوالفقار صاحب سے تعلق ہوا، اور حضرت نے اجازت و خلافت سے بھی نوازا، اور زندگی کے آخری دن تو
عجیب اللہ کی یاد میں اور اللہ کے ذکر کی مستی میں ان کے گزرتے تھے. انہوں نے اپنی پوری زندگی کی قربانی دی تھی اللہ کی خاطر. بڑے بڑے عہدے منصب سب چھوڑے تھے صرف اس لیے کہ ملک میں ارتداد پھیل رہا ہے تو اپنے دو استاذ کے ساتھ مل کر کے کام کرنا ہے. حضرت قاری صدیق صاحب کے ساتھ اپنی زندگی کمائی تھی. گرمی کا زمانہ تھا. ہتھوڑا ایک چھوٹا سا دیہات ہے, وہاں تو برف وغیرہ کا بھی ڈھنگ سے انتظام نہیں ہوتا. تہجد کے وقت ان کا انتقال ہوا. میرے چھوٹے بھائی نے مجھے اطلاع دی اور میں فوراً یہاں سے نکلا اور پھر بھی مجھے پہنچتے پہنچتے شام ہو گئی. میں مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے جا کر کے پہنچا. غسل دیا جا چکا تھا, چہرہ کھلا ہوا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ مسکرا رہے ہیں, ابھی اٹھ کے بیٹھیں گے اور بات کریں. اور وہاں بھی الحمدللہ جو لوگ آئے تھے ان کا یہی کہنا تھا کہ اتنا روشن اور اتنا شاداب اور خوبصورت چہرہ تو ہم نے انتقال کے بعد کبھی نہیں دیکھا تھا. یہ واقعات اس لیے سنا رہا ہوں کہ یہ دن میرے ساتھ بھی آنا ہے, آپ کے ساتھ بھی آنا ہے. خوش نصیب وہ ہے جو کامیاب ہو کر دنیا سے. ان بڑوں کی سرپرستی میں جن چھوٹوں کی تربیت ہوئی ان میں یہ خاتون بھی تھی. اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دلائی, دیندار بنانے کی کوشش کی. ماشاءاللہ ایک ہی بیٹے ہیں, ایک بیٹی ہیں, شادی شدہ ہے, کانپور میں ہیں. بیٹے ہیں معاوض سلم, اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے, دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے اور ترقیات سے نوازے. یہاں پہ جو قرآن ہیں یہ ماشاءاللہ عالم ہو رہے ہیں. ہمارے بچوں نے الحمدللہ اسکول کی تعلیم بھی حاصل کی, ساتھ میں قرآن کا حفظ بھی کیا اور دینی تعلیم بھی حاصل کی. یہ سب ان کی لگن اور ان کی توجہ. بہت تکلیفوں میں زندگی گزاری. 3 مرتبہ تو ان کے دل کے آپریشن ہوئے. اس کے علاوہ جو کئی آپریشن ہوئے وہ بار بار طبیعت بگڑ جایا کرتی تھی, بار بار تکلیف ہوتی تھی. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. ان کے والد میرے چھوٹے بھائی مفتی حذیفہ صاحب کو, انہوں نے بھی خوب خدمت کی, خوب برداشت کیا. الحمدللہ کبھی اوف نہیں کیا, کبھی شکایت نہیں کی. اللہ تعالیٰ ان صفات کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان تکلیفوں کو ان کے لیے آخرت کی راحتوں کا ذریعہ بنائے. تو میرے دوستو, اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. اصل کامیابی تو قبر کی کامیابی ہے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے اعمال بھی درست ہوں, ہماری نیتیں بھی درست ہوں. بہت مشکل چیز ہے, بہت مشکل چیز ہے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دجال سے زیادہ ڈر لگتا ہے تمہارے بارے میں اس خرابی سے, اس برائی سے جو اس طرح آتی ہے جیسے رات کے اندھیرے میں خاموشی سے چیونٹی چل کر آئے. چیونٹی کی چلنے کی کوئی آواز تو ہوتی نہیں, چپکے سے آ جائے, اس طرح اندر آتی ہے. اور وہ ریاکاری ہے, وہ دکھاوا ہے, وہ نیت کا بگاڑ ہے. تو حضرات صحابہ کرام نے گھبرا کر عرض کیا, حضور کہ ہم اس سے بچیں کیسے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس خوب اللہ سے معافی مانگا کرو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو, اللہ مجھے بچا لیجیے, اللہ بچا لیجیے. اور ہر وقت اپنے نیت کا جائزہ لیتے رہا کرو. بس جس کو اللہ بچائیں گے وہی بچ سکے گا. ایک بزرگ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ دیکھو ہر چیز کی ایک جان ہوتی ہے, ہر چیز کی ایک جان ہوتی ہے. یوں فرمایا علم کی جان عمل ہے. اگر علم پر عمل نصیب نہ ہو تو وہ علم بیکار ہے, مصیبت ہے. پھر فرمایا اور عمل کی جان اخلاص ہے. اگر عمل میں اخلاص نہ ہو تو وہ عمل بیکار ہے. اور پھر انہوں نے اپنے شاگردوں سے پوچھا اور اخلاص کی بھی ایک جان ہے, تمہیں پتہ ہے وہ کیا ہے؟ تو شاگردوں نے کہا حضرت ہمیں اتنا ہی معلوم تھا کہ علم کی جان عمل ہے, عمل کی جان اخلاص ہے. اب آپ فرما رہے ہیں اخلاص کی بھی ایک جان ہوتی ہے, وہ بتلا دیجیے. فرمایا اخلاص کی جان یہ ہے کہ انسان کو ساری زندگی اپنے اخلاص میں شبہ ہو. اخلاص کی جان یہ ہے کہ انسان کو ساری زندگی اپنے اخلاص میں شبہ ہو, ڈرتا رہے, کرتا رہے, اللہ کے لیے کام کرتا رہے اور ہمیشہ ڈرتا رہے. ایک پل بھی اطمینان ہو, پتہ نہیں میرا اپنی نیت کا بار بار جائزہ, اپنی نیت کا بار بار جائزہ, اپنی نیت کا بار بار استحضاء اور یہ شبہ پتہ نہیں قبول ہوگا کہ نہیں, پتہ نہیں قبول ہوگا.
یہ ادا اللہ کو بہت اچھی لگتی ہے. جو ڈرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس پر بہت پیار آتا ہے, بہت پیار آتا ہے. ہمارے بزرگوں میں, ہمارے اکابر میں ایک بہت مشہور بزرگ گزرے ہیں, حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ. مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سکھ گھرانے کے تھے. اللہ نے ان کو ہدایت دی, مسلمان ہوئے, پھر دارالعلوم دیوبند آئے, پڑھا اور بہت اعلیٰ درجے کے چوٹی کے عالم تھے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے. غربت کا یہ عالم تھا کہ ایک صاحب تھے وہیں پنجاب کے, ان کی بیوی نے ان سے کہا کہ بیٹی جوان ہو گئی ہے, کچھ رشتے کی فکر ہے. کہنے اچھا بیٹی جوان ہو گئی, جا رہا ہوں حضرت شیخ الہند کے پاس جا رہا ہوں, ان سے پوچھوں گا, ان کا کوئی شاگرد ہوگا تو اس کے ساتھ رشتہ کر دیتا ہوں. اس زمانے میں لوگ اس طرح رشتے تلاش کرتے تھے. وہ حضرت شیخ الہند کے پاس آئے, حضرت میری بیٹی جوان ہو گئی ہے, رشتہ کرنا چاہتا ہوں, مجھے دیندار داماد چاہیے, آپ کی نظر میں کوئی ہو تو رشتہ کرا دیں. حضرت نے مولانا احمد علی کو بلایا, کہا یہ بچہ ہے, اس کے پاس ہے کچھ نہیں, نہ گھر ہے, نہ سامان ہے, نہ کچھ ہے, لیکن اس کی نیکی اور تقوی کا میں گواہ ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے حضرت, بس میں رشتہ کرنے کو تیار ہوں. حضرت شیخ الہند نے فرمایا ٹھیک ہے تم یہ رشتہ قبول کر لو. وہ حضرات بھی اپنے بڑوں کا کہنا مانتے تھے, ٹھیک ہے قبول ہو, آج شام میں نکاح ہوگا. دوستوں نے کہا کہ شام میں نکاح ہوگا, تمہارے کپڑے میلے ہو رہے ہیں تو دوسرے کپڑے پہن لو. ان کا دوسرے تو ہے نہیں, دوسرے تو ہیں نہیں, میں تو جمعے کے دن لنگی پہن لیتا ہوں, کپڑے پھیلا دیتا ہوں دھو کر کے, جب سوکھ جاتے ہیں تو پہن لیتا ہوں, ایک ہی جوڑ کپڑے. دوستوں نے کہا ایسا کرو ہمارے لے کے پہن لو. انہوں نے کہا نہیں, مانگ کے تو نہیں پہنوں گا. تو بعض دوستوں نے کہا پھر ایک کام کرو, دھو ڈالو, سوکھ جائیں گے اس وقت تک, جیسے جمعے کے دن دھوتے ہو. مولانا احمد علی صاحب کہتے ہیں کہ بس میں نے کپڑے دھوئے, ادھر کپڑے بھگائے, ادھر بادل آ گئے آسمان پر. اب کہتے ہیں کپڑے دھل تو گئے, اب آسمان پر بدلی ہے, کپڑے سوکھ نہیں رہے, عصر کا وقت قریب ہو رہا ہے. کہتے ہیں میں کپڑے ہاتھ میں لے کر یوں یوں ہلا رہا ہوں کہ سوکھ جائیں, اور اپنے آپ کو کوس رہا ہوں کہاں سے دوستوں کا مشورہ مان لیا تھا, نہیں دھویا ہوتا تو اچھا تھا. اور حتیٰ کہ عصر کی اذان ہو گئی اور وہی گیلے کپڑے پہن کر مسجد میں آ گئے, اور حضرت شیخ الہند نے نکاح پڑھا دیا. اور ان کے خسرو صاحب نے دیکھ لیا کہ داماد گیلے کپڑے پہنے ہیں, یعنی داماد کے بعد دوسرے کوئی کپڑے نہیں, اور ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوا. جب ساری دنیا نے ان کو پہچانا, مولانا احمد علی لاہوری اپنے زمانے کے امام العلماء تھے, امام الاولیاء تھے. اس وقت کبھی کبھی فرمایا کرتے تھے میرے خسر نے احمد علی کو اس وقت پہچانا تھا جب احمد علی کو کوئی نہیں پہچانتا تھا. یہ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ آخرت کا جب تذکرہ آتا بہت روتے, بہت روتے. جیسے حدیث میں آتا ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے, کان رجلا بکاء, روتے بہت تھے, اللہ کو یاد کر کے روتے بہت تھے. حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بھی اللہ کی یاد میں روتے بہت تھے. بس اللہ کا تذکرہ ہوتا روتے, حضور کا تذکرہ ہوتے بہت روتے تھے. ایک حدیث میں پہلے سنا دوں آپ کو تو پورا واقعہ اچھی طرح سمجھ میں آئے گا. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے تھے اور فرما رہے تھے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, اللہ میرا آسان حساب لیجیے گا. تو حضرت عائشہ نے سن لیا, ان کو حیرت ہوئی, حضور آپ فرما رہے ہیں اللہ میرا آسان حساب لیجیے گا. تو حضور نے فرمایا عائشہ تمہیں پتہ ہے آسان حساب کیسے ہوگا؟ کہ نہیں بتلا دیجیے. حضور نے فرمایا آسان حساب یوں ہوگا کہ بندہ ہو یا بندی, بندے کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے, اس کا نامہ اعمال پیش کیا جائے, کھولا نہ جائے. اللہ ایک نظر بندے پر ڈالیں, ایک نظر نامہ اعمال پر ڈالیں, فرمائے چلو.
بس ایک نظر ڈالیں اور فرمائیں جاؤ. حضور نے فرمایا عائشہ یہ ہوگا آسان حساب, اور آگے فرمایا وَمَن نُوقِشَ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا, اور جس سے سوال کر لیا گیا اس کے بچ کر نکلنے کا سوال نہیں. جس سے اللہ نے پوچھ لیا اس کا جواب دے دو, پھر وہ نکل نہیں سکتا. فقط خسر خسرانا مبینہ, اس کی تباہی, اس کی بربادی یقینی ہے. اللہ اس دن کے سوال سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ حدیث مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا. کسی نے خواب میں دیکھا, پوچھا حضرت کیا ہوا؟ کہ اللہ کا فضل مغفرت ہو گئی. کہ حضرت وہ تو ہمیں امید تھی کہ آپ کی مغفرت ضرور ہوگی, لیکن کچھ تفصیل تو بتلائیں ہوا کیا؟ تو انہوں نے خواب میں بتلایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا گیا, ابھی اعمال نامہ بھی نہیں آیا, میری پیشی ہوئی, میں جا کر کھڑا ہوا, دیکھو کیا ہوگا, ڈر رہا تھا. اللہ نے پوچھا احمد علی تو اتنا روتا کیوں تھا؟ اللہ نے پوچھا احمد علی تو اتنا روتا کیوں تھا؟ یوں کہتے ہیں مجھے وہ حدیث یاد آ گئی کہ حضور نے فرمایا وَمَن نُوقِشَ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا, جس سے سوال ہو گیا اس کی تباہی یقینی ہے. میں نے سوچا لو اللہ نے سوال کر لیا, اب میں کیا جواب دوں گا؟ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا. کب تو میں تباہ ہو گیا. جب میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تو اللہ نے مسکرا کے فرمایا احمد علی چپ ہو جاؤ, رونے کا وقت ختم ہو گیا, اب تمہارے ہنسنے کا وقت ہے, خوش ہونے کا وقت ہے. احمد علی تم اتنی اچھی زندگی لے کر آئے ہو, اتنا اچھا اعمال نامہ لے کر کے آئے ہو, جاؤ میں نے تمہاری مغفرت کر دی, اور تمہیں جس قبرستان میں دفن کیا گیا ہے اس قبرستان کے تمام مردوں کی مغفرت کر دی. ہمیشہ سے لوگ تمنا کرتے تھے اللہ والوں کے پڑوس میں دفن ہو. اللہ والوں کے پڑوس میں دفن ہونا مفید ہوتا ہے, نقصان دہ نہیں ہوتا. یہ فضول تمنا نہیں ہے. افغانستان کے ایک بادشاہ تھے, خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے. حضرت مجدد الفساری رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد کی ایک شاخ آج بھی افغانستان میں آباد ہے. حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے لوگ وہاں ہیں, اور حضرت مجدد صاحب کا سلسلہ ہے وہاں. افغانستان میں, ملک شام میں, ترکی میں وہ پورا میدان جسے آخری مارکے کا کارزار بننا ہے, وہ پورا میدان جہاں حق اور باطل کا آخری مقابلہ ہونا ہے, اس پورے علاقے میں حضرت مجدد صاحب کا سلسلہ پھیلا ہوا ہے. اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں اپنے مکتوبات میں کچھ واضح اشارات فرمائے ہیں. میں اس وقت ان کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا, لیکن وہ حالات اب صاف بنتے نظر آتے ہیں. اور یہ اشارہ کیا, میں صرف اتنا علماء کے لیے عرض کر دوں کہ حضرت مجدد صاحب نے اشارہ کیا ہے کہ وہ آخری مارکہ جو دشمن سے مقابلے کا ہوگا اور جس میں دجال کو قتل کیا جائے گا, اس مارکے میں کارنامہ انجام دینے والے حضرت مجدد صاحب نے فرمایا وہ میری نسبت کے لوگ ہوں گے. اور پورا میدان صاف نظر آ رہا ہے, پورا علاقہ وہاں. ترکی میں بھی خاص کردار ہوگا, اور ملک شام میں بھی الحمدللہ ابھی 2 سال پہلے ہم لوگوں نے بخارا اور سمرقند وغیرہ کا سفر کیا تھا, تو ملک شام کے بعد بڑے علماء ہمارے ساتھ سفر میں شامل تھے جو اپنے علاقے میں نقشبندی سلسلے کے ذمہ دار ہیں. تو حضرت خواجہ محمد معصوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید تھے جو افغانستان کے بادشاہ تھے. انہوں نے وصیت کی تھی مجھے میرے شیخ کے قدموں کے پاس دفن کیا جائے, ایسی جگہ دفن کیا جائے کہ جو شخص بھی میرے شیخ کی قبر پر جائے وہ میرے قبر کے پاس سے گزرے تاکہ مجھ کو بھی کچھ فائدہ ہو جایا کرے. اور ان کی قبر کے راستے میں دفن کیا گیا. وہ بادشاہ کی قبر جو ہے, جن لوگوں نے سرہند دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ وہ راستے میں حضرت وہ بادشاہ دفن ہیں, حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ کے راستے.
تو حضرت اور یہ مولانا محمد احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کو جب دفن کیا گیا تو ان کی قبر سے اتنی تیز خوشبو آنے لگی، مٹی سے اتنی تیز خوشبو آنے لگی کہ لوگ اس مٹی کو تبرک سمجھ کر کے اٹھا کے لے جانے لگے۔ پوری مٹی اٹھا لے جاتے، دوسری ڈالی جاتی، اس سے خوشبو آتی، پھر ڈالی جاتی، پھر خوشبو آتی۔ کئی دن تک یہ سلسلہ جاری رہا، حتیٰ کہ اس وقت کے جو اولیاء تھے وہ حضرات آئے اور اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے یہ دعا مانگی کہ اللہ آپ کو اپنے بندے کے ساتھ جو بھی اکرام کا معاملہ کرنا ہے وہ مہربانی کر کے اندر کیجئے، باہر کا یہ سلسلہ بند کر دیجئے، ورنہ امت فتنے میں مبتلا ہو جائے گی، تب جا کر کے وہ سلسلہ بند ہو۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے قبر سے ایسی خوشبو ہے۔ ابھی جو پاکستان کے مشہور سنگر تھے اور بعد میں اللہ نے ان کو ہدایت دی اور معلوم کتنوں کی ہدایت کا ان کو ذریعہ بنایا، جنید جمشید، جب ان کی شہادت ہوئی ایک ہوائی جہاز میں وہ سفر کر رہے تھے اور وہ بھی اللہ کے راستے میں گئے ہوئے تھے، واپس آ رہے تھے اور ان کا انتقال ہوا۔ ان کی قبر کھودنے والوں نے بتلایا کہ قبر سے خوشبو آ رہی تھی، جتنے لوگ وہاں موجود تھے ان سب نے محسوس کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر سے فجر سے پہلے آج بھی خوشبو آتی ہے۔ ہمارے حضرت پیر صاحب نے تو بتلایا، ہمیں تو موقع نہیں ملا کہ ہم امام بخاری کی قبر پر فجر سے پہلے حاضر ہوتے، ہماری حاضری تو دن کے وقت میں ہوئی، لیکن حضرت پیر صاحب نے فرمایا کہ میں نے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں جہاں ان کی قبر ہے وہاں رات گزاری اور فجر سے پہلے میں حاضر ہوا اور میں نے خود سنا کہ خوشبو آ رہی ہے، اور وہاں کے جو امام ہیں ان سے میں نے قسم دے کر کے کہا کہ آپ لوگ کوئی اسپرے وغیرہ تو نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا نہیں، جس دن سے یہ اللہ کا بندہ دفن ہوا ہے اس دن سے آج تک مسلسل فجر سے پہلے خوشبو آتی ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں کہ باہر کا جب یہ حال ہے تو اندر کا کیا حال ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ دنیا میں تکلیفیں ڈالتے ہیں، مصیبتیں ڈالتے ہیں اور ان پر صبر کی توفیق عطا فرماتے ہیں، یہ اصل میں اس لیے ہوتا ہے کہ بعض بندوں اور بعض بندیوں کو اللہ جتنا اعلیٰ مقام دینا چاہتے ہیں وہ اس مقام کو اپنے اعمال سے نہیں حاصل کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ ان کے صبر کے ذریعے اور کسی کے شکر کے ذریعے، کسی کو اللہ نعمتیں دیتے ہیں اور اسے شکر کی توفیق عطا فرماتے ہیں، کسی کو اللہ تکلیفوں میں مبتلا کرتے ہیں اور اسے صبر کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اور صبر اور شکر کے ذریعے اللہ تعالیٰ وہ مقامات عطا فرما دیتے ہیں جہاں تک انسان اپنے اعمال کے ذریعے نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ صبر والے امتحان سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں شکر کی توفیق عطا فرمائے، لیکن اگر اللہ ہمارے لیے کسی تکلیف کا فیصلہ فرما دے تو پھر اللہ تعالیٰ بے صبری سے ہماری حفاظت فرمائے، صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے دوستو، ہم مانگتے تو ہیں کہ اللہ نعمتیں دے اور شکر کی توفیق عطا فرمائے، لیکن صبر کے مقابلے میں شکر زیادہ مشکل ہے۔ نعمت ملنے کے بعد انسان ہوا میں اڑنے لگتا ہے، شکر آسان نہیں ہوتا، اسی لیے اللہ تعالیٰ سب کو نعمتیں نہیں دیتے۔ اگر اسے کچھ دینا چاہتے ہیں، اگر اس کی آخرت بنانا چاہتے ہیں، اگر اسے اپنا قرب دینا چاہتے ہیں تو عموماً نعمتیں کم دیتے ہیں، اور بہت خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو نعمتیں ملیں اور اللہ توفیق عطا فرمائے شکر کی۔ اللہ نعمتوں سے ہمیں محروم نہ فرمائے، لیکن ناشکری سے ہماری حفاظت فرمائے، اور سب سے بڑی ناشکری اللہ کی نعمتیں کھا کر اللہ کا حکم توڑنا ہے۔ چاہے آدمی زبان سے ناشکری نہ کرے لیکن اللہ کا حکم توڑنا، نعمتیں ملنے کے باوجود اللہ کو ناراض کر کے مزید نعمتیں حاصل کرنے کی کوشش کرنا، اور جو نعمتیں ملی ہوئی ہیں ان کا ایسی جگہ استعمال کرنا جن سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، یا پھر ان نعمتوں کو اپنے پاس روک کر کے رکھنا اور اللہ تعالیٰ جہاں خرچ کرنا پسند کرتے ہیں وہاں خرچ نہ کرنا، یہ سب نعمتوں کی ناشکری۔ اللہ ناشکری سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو اللہ نے اپنی بندی کو تکلیفوں میں ڈالا، پوری زندگی تقریباً بیماری میں گزری، لیکن اللہ نے صبر کی توفیق عطا فرمائی۔ ہماری اللہ تعالیٰ سے تمنا ہے، آرزو ہے کہ اس صبر کے نتیجے میں اللہ ان کو شہادت کا مقام عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے قبر کو جنت کی کیاری بنائے۔